الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال جل شانه في مقام آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال أيضا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قائمة قال ويلك وما أعددت لها قال ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنك مع من أحببت فقلت أي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونحن كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا أو كما قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحنين المكين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين تمامی حضرات و سامعین مل کر ہماری مائیں بہنیں جو مدرسے میں پردے کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اور اسلامی بھائی جو مسجد میں حرم میں موجود ہیں یہ بھی ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ و جل مجدہ و جل جلالہ کی بارگاہ عالی میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ جلیلہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو انتہائی عقیدت محبت کامل توجہ انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے سننے سمجھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ جل مجدہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا کوتاہی بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مزید درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم ترین عنوان کے تحت آپ کی بارگاہ میں کچھ ضروری گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ عنوان نہ صرف ضروری ہے بلکہ تمام ضروریات سے زیادہ ضروری ہے، اور عبادات کی دنیا میں یہ اصل عبادت ہے جس کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا اور ایمان کا وجود ہی قرار نہیں پاتا، اور جس کو اللہ جل شانہ یہ سعادت عطا فرما دے تو اس کے بعد پھر جتنی اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے اور جتنی پختگی آتی جاتی ہے اسی حساب سے اس کا ایمان بھی پختہ ہوتا جاتا ہے، اور اس کی قوت فکر بھی مضبوط ہوتی جاتی ہے اور قوت عمل بھی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ قوت عمل و قوت فکر کی پختگی اسی شے سے ممکن اور واقع ہے، اور یہ شے جس کو آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اگر یہ بالکل نہ ہو تو ایمان بھی بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا، اور اگر یہ کمزور ہو تو ایمان اور عمل میں بھی کمزوری آتی ہے، اور اگر یہ مضبوط ہو تو ایمان و عمل میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ جس کی ذات میں، جس کے دل میں یہ چیز مضبوط تر ہو اس کے اعمال میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ شے کسی کے دل میں اچھی طرح پیوست ہو اور اس کے اعمال کمزور ہوں، اس کی نمازیں کمزور ہوں، اس کے روزے کمزور ہوں، اس کی دیگر عبادات کمزور ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کے سینے میں جتنی یہ شے مضبوط ہوگی اتنے ہی وہ اعمال کے دنیا میں بھی دوسروں سے آگے اور برتر ہوگا۔ میری مراد اس سے کائنات کی ایک عظیم ترین حقیقت اور عظیم ترین عبادت ہے۔ میری مراد عشق نبی کریم، عشق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو اصل ایمان ہے، ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے۔ اس کے بغیر عبادت کے نام پر جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں وہ جسمانی ورزش تو کہلا سکتی ہے لیکن عبادت نہیں کہلا سکتی۔ یہودی بھی عبادت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں لیکن وہ سب کچھ ایک جسمانی ورزش اور ایکسرسائز سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائی عبادت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ان کا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ایک جسمانی کوشش سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عبادت کا عنوان اسے دیا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ عبادت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان نام ہے اللہ اور رسول سے سچی محبت و عقیدت کا۔ صرف اللہ جل شانہ کو ماننا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلو تہی کرنا جیسے عیسائی اور یہودی کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول اور رسول آخر الزمان کو تسلیم کرنا، اور جیسا ان کو تسلیم کرنے کا حق ہے ویسا تسلیم کرنا ایمان ہے۔ اس کے بغیر جو کچھ ہے اس کا عنوان کچھ اور ہوگا، اس کا عنوان ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت جب ملتا ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اس ایمان کی اساس کے لیے اور اس ایمان کے وجود کے لیے
عشق رسول ایک اصل اور اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں ذکر فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عشق مصطفیٰ ایک مومن کی جان ہے، اس کی روح ہے۔ جس طرح انسان کا جسم، انسان کا وجود بدن اور روح کے مجموعے کا نام ہے، صرف بدن کا نام زندگی نہیں، بدن کے ساتھ روح چاہیے۔ لہذا ضروری ہے کہ مومن کے لیے کہ اس کے وجود میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی صورت میں روح موجود ہو، اور وہ روح عشق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اس میں اسلام کا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے حضور کے بارے میں۔ 14 صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کس عقیدے کے پیش نظر اپنی زندگیاں گزار کے دنیا سے کامیاب و کامران ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، حضور کی ذات اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور اپنے سر سے لے کر اپنے قدم تک اللہ کی شان ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے نشانی ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ سر کے بالے مبارک سے لے کر پیر مبارک کے تلوے تک، حضور کے سر مبارک کے مبارک بالوں سے لے کر مبارک ناخنوں تک پورا وجود مسعود اللہ جل شانہ کا معجزہ ہے۔ حضور کا پورا وجود اللہ کی شان ہے، حضور اللہ کی ذات کا مظہر عتم ہے، حضور کا وجود اللہ جل شانہ کی صفات کا مظہر ہے۔ کوئی اللہ کے جلال کو سمجھنا چاہے تو حضور کی ذات میں دیکھے، اور کوئی اللہ کے جمال کو سمجھنا چاہے تو مصطفیٰ کی ذات میں دیکھے۔ نماز جس طرح ایک اللہ کی عبادت ہے جس کی پرورش کے لیے کوشش کی جاتی ہے، روزہ جس طرح اللہ کی عبادت ہے جس کی پرورش کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، حج جس طرح اللہ کی ایک عبادت ہے جس کی ادائیگی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، جہاد جس طرح اللہ کی ایک عبادت ہے جس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اور صدقات و خیرات اللہ کی عبادت ہے جس کے لیے اپنا مال صرف کرنا پڑتا ہے، ان تمام عبادتوں سے بھی ایک بڑھ کر عبادت ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس عبادت کا نام ہے محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ علیہ طیۃ والثنا۔ لوگ غفلت میں ہیں، لوگ دھوکے میں ہیں، جنہوں نے صرف نماز کو ایک اہم ترین عبادت سمجھ لیا۔ لوگ دھوکے میں ہیں جنہوں نے صرف بدنی اور مالی عبادت کو عبادت کا کل سمجھ لیا، اور سمجھ لیا کہ بس یہی عبادت ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو عبادت اللہ کی طرف سے قرار دی گئی، ان سب سے بڑھ کر جس شے کو اللہ کی جناب سے اصل اور اساس قرار دیا گیا ہے، وہ محبت مصطفیٰ علیہ طیۃ والثنا ہے۔
میں آپ کو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کروں گا، روایات سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے ثابت ہے، ان روایات سے میں آپ کو ثابت کروں گا۔ جس طرح نماز کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں عشق رسول کی بڑھوتری، اس کے اضافے اور اس کی پرورش کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے عشق رسول کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ جس طرح نماز کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ مجھے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، نماز کے لیے وقت پہ پہنچنا ہے، باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچنا ہے، جس طرح ایک نماز کے لیے کوشش کی جاتی ہے، عشق رسول کے لیے بھی پورا ایک کام کرنا پڑتا ہے، اس کی پرورش، اس کے اضافے، اس کی بقا، اس کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے۔ آج لوگ دھوکے میں ہیں، جبھی تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا تھا۔ آج لوگ دھوکے میں ہیں، جبھی تو علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس کے اندر عشق رسول کی چنگاری باقی نہیں رہی، اس کے اندر عشق رسالت کی شمع فروزہ نہیں رہی۔ کبھی عشق سب کچھ ہوا کرتا تھا، آج اس سے پہلو تہی برتی جا رہی ہے۔ کبھی عشق سب تھا، یہی عبادت تھا، یہی سب کچھ تھا، یہی اساس تھا ہر عمل کا۔ آج عشق سے پہلو تہی عشق رسالت مآب علیہ السلام سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ عشق کیا ہے؟ کسی نے خوب کہا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ، یہی تو چیزیں ہیں انسان کے پاس جس سے انسان جانوروں سے الگ اور علیحدہ شمار کیا جاتا ہے۔ عقل ہے اس کے پاس، سوچنے کی وہ صلاحیت جو جانوروں کے پاس نہیں ہے، دل جو اس کے پاس ہے فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، نگاہ جس سے یہ آسمانوں سے پار بھی دیکھ لیتا ہے، یہ اس کے پاس ہے، کئیوں کے پاس نہیں ہے۔ ان سب کا مرشد کون ہے؟ عقل کا ہدایت دینے والا کون ہے؟ دل کا رہبر کون ہے؟ نگاہ کا گائیڈ کون ہے؟ ان سب کا مرشد کون ہے؟ ان سب کا مرشد کون ہے؟ ان سب کا رہبر کون ہے؟ عقل کو صحیح سمت میں رہنمائی کون دے گا؟ وہ جو عشق سے خود خالی ہے، وہ جو محبت سے خود خالی ہے، خود بھی خشک، عشق سے نابلد، عشق رسول سے تہی دامہ، عشق رسول سے بے بہرا، صرف خشک ملا، خشک صوفی، وہ اللہ رسول کے عشق کی بات کرے گا، وہ اس مرشد اول کے بارے میں بتائے گا جس نے عشق رسول کو خیر بات کہہ رکھا ہے، جس کی گفتگو میں نبی کی باتیں نہیں، جس کے لہجے میں نبی کا رنگ نہیں، جس کے سراپے میں نبی کا انداز نہیں، جس کے دل میں نبی کا سوز نہیں، جس کے دل میں اللہ کے نبی کے عشق کا سمندر موجزن نہیں، وہ بتائے گا کہ عشق رسول کیا ہے۔ خشک عبادتوں میں لذت کی روح کیسے پھونکی جاتی ہے عشق کے ذریعے، یہ کون بتائے گا؟ وہی جس کا وجود عشق رسول کا کشتا ہو، وہی جس کا دل اللہ کے نبی کی محبت میں فنا ہو چکا ہو، وہی جس کا جگر نبی محترم کی محبت میں سوختہ ہو چکا ہو، وہی بتائے گا کہ عشق رسول کی اہمیت کیا ہے۔ عقل و دل و نگاہ، یہی تو ایک انسان کی بنیادی اساس ہے، یا تو دل یا تو عقل، اور پھر دونوں، اور ان کے نتیجے میں اٹھنے والی نگاہ،
ان سبوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ جبھی کسی نے خوب کہا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دی بت کدائے تصورات۔ اگر عشق نہ ہو، عشق رسول نہ ہو، عشق خدا نہ ہو، عشق مولا نہ ہو، تو شرع دی بت کدائے تصورات، پھر جو چاہیں آپ کرتے رہیں۔ محمد رضا نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ان کو پہچانو، انہی کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ جب نماز فرض ہوئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم تو ارشاد فرمایا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد نہیں فرمایا۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے کرتے دیکھ رہے ہو، جس طرح تم مجھے قیام و قعود و سجود کرتے دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم بھی کرنا شروع کر دو۔ جو میری نماز ہے وہی تمہاری نماز ہے۔ جس کی ادائیں عبادت قرار پائیں، جس کا انداز اللہ کو محبوب ہو، جس کی اداؤں کے بارے میں رب ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے مسلمانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ وہ جیسے مسکراتے ہیں ویسے تم بھی مسکراؤ، وہ جس طرح لوگوں سے لین دین کرتے ہیں تم بھی ویسے ہی کرو۔ ان کی اداؤں کا نام عبادت ہے، ان کے فرمان کا نام عبادت ہے، ان کے اعمال کا نام عبادت ہے، ان کے ارشادات کا نام عبادت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تو ہر مقام پر اپنے بندوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری کی تعلیم دی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تو ہر حال میں، حتیٰ کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے گناہ کر کے، جب بھی فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تیری بارگاہ میں آ کر وہاں سے ہو کر میری بارگاہ میں استغفار کریں اور تو بھی ان کے لیے مجھ سے معافی مانگے، تو ضرور یہ سارے کے سارے اللہ کو بہت رحم کرنے والا اور بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ نے تو اسی بارگاہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی بارگاہ سے جوڑا ہے، جن کی اطاعت کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول خدا کی فرما برداری کر لی تو اس نے اللہ جل شانہ کی فرما برداری کر لی۔ یہ تعلیم تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنوں کو کس طرف جانا ہے۔ لوگوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا، وہ اپنا ایمان بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اللہ جل شانہ اور رسول خدا کی محبت پانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت رسول خدا سے محبت کرنا ہے۔ تمام عبادتوں کی اصل اور تمام عبادتوں کی جان رسول خدا سے عشق و محبت کرنا ہے۔ جبھی تو وہ پوری زندگی حضور کی نعت پڑھتے رہے، حضور کی شان بیان کرتے رہے، ساری زندگی نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں تحریریں لکھتے رہے، فتاوے لکھتے رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع ان کے دشمنوں سے کرتے رہے، اور نبی کی طرف سے ایک خادم بن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر کر کے دشمنوں سے اللہ کے نبی کا دفاع کرتے رہے۔ میں اس حوالے سے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی زیادہ تھی،
اور وہ اس حقیقت کو کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ حضور سے محبت انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو دیہات سے تھے، گاؤں سے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں واعظ فرما رہے تھے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، متی الساعۃ قائمۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کی تیاری کے لیے ان کو فکر تھی کہ میں اس کی تیاری کروں اور معلومات بھی ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ویلک وما عددت لها۔ یہ عرب والوں کا ایک محاورہ ہے کہ وہ محاورتاً کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھے نہ پائے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اسی طرح ایک جملہ وہ ادا کر دیتے ہیں ویلک، خرابی ہو تیری۔ اس سوال کا یہ کون سا محل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بھی عرب کے محاورے کے مطابق فرمایا ویلک، خرابی ہو، لیکن یہ تو بتا کہ وما اعددت لها، کہ تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا رکھی ہے۔ حضور نے کئی دوسرے موقعوں پر قیامت کے آثار و نشانیاں بیان کر دی تھی، لیکن اس مقام پر پوچھنے کے باوجود اللہ کے نبی نے قیامت کب آئے گی مناسب نہیں سمجھا کہ بیان کریں، لہذا اللہ کے نبی نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب تیاری سنیے گا، تیاری سنیے گا۔ وہ صحابی جواب دیتے ہیں ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، حضور میری تیاری تو کوئی زیادہ نہیں ہے، میں نے کوئی تیاری تو خاص نہیں کی ہے۔ 5 نمازیں وہ پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، لیکن جو ایک اضافی کام ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، چاشت اشراق پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، تو فرض وہ ادا کرتے تھے۔ تہجد وغیرہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں زیادہ نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے صاف کہہ دیا، دیہات سے تھے لہذا صاف کہہ دیا ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، حضور میں نے کوئی قیامت کے لیے زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت ضرور کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کے کان کھڑے ہیں کہ حضور کے اس سوال کے جواب پر اب حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مزید قیامت کی تیاری کا فرماتے ہیں کہ تیاری اور کرو، تہجد بڑھاؤ، چاشت اشراق بڑھاؤ، مزید نوافل بڑھاؤ، تم فرض تو ادا کرتے ہو، واجب تو ادا کرتے ہو، اور بڑھاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صاف جملوں میں ارشاد فرمایا انکا مع من احببت، فرمایا پھر سن لے کہ جب تو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے تو سن لے کہ تو قیامت میں اور قیامت کے بعد جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ سے۔ نبی نے فرمایا تو جن سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کے ساتھ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہونے کا معنی ہی خدا کے ساتھ ہونا ہے۔ انک مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ بات صرف ان کے لیے ہوگی، شاید یہ دیہات سے آئیں، کھیتی کا کام کرتے ہوں گے، مصروف ہوں گے زیادہ،
لہذا ان کا سوال، ان کا جواب صرف انہی کے لیے ہوگا۔ تو بڑھ کے صحابی میں سے حضرت انس نے یہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ ہمارے بارے میں بھی تو ارشاد فرمائیں، وَنَحْنُ كَذَلِكَ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، حضور ہمارا بھی یہی حال ہوگا، کیونکہ جو یہ کرتا ہے وہی ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے بڑا پیار اور رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ اور خدا اپنے بچوں اور اپنی جانوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کیا یہ شان جو آپ نے اس کے لیے فرمائی ہمارے لیے بھی ہوگی کہ ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں محبت ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، تم لوگ بھی جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میدان قیامت میں بھی اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔